کہ ہجر دے کر تو سبھی مار دیے جاتے ہیں، ہجر دے کر تو سبھی مار دیے جاتے ہیں، ہائے وہ شخص جسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا بات! اس میں میری پسندیدہ صنف اگر غزل اور نظم میں سے چوز کی جائے تو میری پسندیدہ صنف غزل ہے۔ کوئی نہ کوئی تو محبوب ہوتا ہے جسے دیکھ کے آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی صنف ہو، آپ کے والدین ہیں، بیوی ہے یا کوئی گرل فرینڈ ہے، کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ تو مقصد پیچھے پنہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، شاعر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، عارب ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ARP نیوز کا شکریہ اس پروگرام کے لیے۔ ارشد بھائی، شاعری اصل میں اپنے احساسات اور جذبات کو خوبصورت طریقے سے خوبصورت الفاظ میں ڈھال کر بیان کرنے کا نام ہے، کہ ایک عام انسان جب کوئی گفتگو کرتا ہے اس کے اور شاعر کے فرق یہی ہوتا ہے کہ شاعر کے پاس الفاظ کا جو مجموعہ موجود ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اپنی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیا شاعری میں کوئی آمد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہوتا ہے۔ اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے آمد اور ایک آورت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آمد کسی خیال کا اچانک آ جانا اور شعر کی صورت میں فوراً جو مکمل خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہو اسے آمد کہا جاتا ہے۔ گو کہ اور بھی مختلف لوگوں کے ہاں مختلف آراء ملتی ہیں اس حوالے سے۔ اور آورت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے کسی خیال کو بنانے کے لیے، کسی شعر کو لکھنے کے لیے، یا پھر اپنے خیالات کو اشعار میں ڈھالنے کے لیے محنت کرنی پڑے، اسے آورت کہتے ہیں۔ لائف میں سب سے پہلا کون سا شعر یا غزل؟ پہلا شعر تھا میرا، میں باتیں کر تو لیتا ہوں میں باتیں سن نہیں سکتا، جو مطلب تم سے ہے تصویر سے پورا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا شاعری کرتے مجھے ہیں؟ 10 سال ہو گئے، تقریباً 10 سال سے شاعری کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ طور پر۔ باقاعدہ تو اچھا، تو اپنے علاوہ کون سے شاعر کو زیادہ سنتے یا پسند کرتے ہیں؟ فیض میرے پسندیدہ شاعر ہیں، فراز اور محسن نقوی۔ سب سے زیادہ غزلیں لکھتے ہیں یا شعر وغیرہ لکھتے ہیں؟ جی، غزل بیسیکلی شعر جو ہے وہ غزل کا حصہ ہوتے ہیں، اور چند اشعار کا مجموعہ جسے غزل کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور اس میں میری پسندیدہ صنف اگر غزل اور نظم میں سے چوز کی جائے تو میری پسندیدہ صنف غزل ہے، غزل کی طرف۔ اس کے علاوہ کوئی اب تک کوئی نعتیہ کلام وغیرہ بھی ہاں جی، لکھا ہے؟ نعتیہ کلام بھی لکھا۔ اس کے کوئی ایک دو شعر؟ جبیں سے داغ مٹا کر مدینے جاؤں گا، جبیں سے داغ مٹا کر مدینے جاؤں گا، میں اپنے اشک چھپا کر مدینے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ میں پہلے پیاس بجھاؤں گا دیکھ کر کعبہ، میں پہلے پیاس بجھاؤں گا دیکھ کر کعبہ، پھر اپنی پیاس بڑھا کر مدینے جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پہلے پیاس بجھاؤں گا دیکھ کر کعبہ، پھر اپنی پیاس بڑھا کر مدینے جاؤں گا، یہی طریقہ بڑوں نے مجھے بتایا ہے، یہی طریقہ بڑوں نے مجھے بتایا ہے، سو اپنے سر کو جھکا کر مدینے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ یہی طریقہ بڑوں نے مجھے بتایا ہے، سو اپنے سر کو جھکا کر مدینے جاؤں گا، غبار جان کو زمزم سمیٹ لے عارب، سبحان اللہ۔ غبار جان کو زمزم سمیٹ لے عارب، غبار جان کو زمزم سمیٹ لے عارب، میں اپنی خاک اڑا کر مدینے جاؤں گا، میں اپنی خاک اڑا کر مدینے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نعت کے اشعار دیکھیے گا، یہاں پہ بیٹھا ہوں اور دور دور دکھتا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوں اور دور دور دکھتا ہے، کرم حضور کا ہو تو ضرور دکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ بیٹھا ہوں اور دور دور دکھتا ہے، کرم حضور کا ہو تو ضرور دکھتا ہے، مجھے سناتے ہیں نعت نبی میرے بیٹے،
مجھے سناتے ہیں نعت نبی میرے بیٹے، خدا کا شکر چراغوں میں نور دکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے سناتے ہیں نعت نبی میرے بیٹے، خدا کا شکر چراغوں میں نور دکھتا ہے، ہمیں بلایا گیا ہے سو ہم چلے آئے، ہمیں بلایا گیا ہے سو ہم چلے آئے، نہ کوئی آگ ہے نہ کوئی دور دکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں بلایا گیا ہے سو ہم چلے آئے، نہ کوئی آگ ہے نہ کوئی دور دکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب تک کوئی شعروں کا مجموعہ وغیرہ بھی شائع ہوا ہے؟ جی کمپائل ہے ایک کتاب، ان قریب منظر عام پر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اعتکاف کے نام سے کتاب ریڈی ہے میری۔ کیا شاعری کے کرنے کے لیے محبوب کا ہونا ضروری ہے؟ لازمی ہے جی، لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی تو محبوب ہوتا ہے جسے دیکھ کے آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی صنف ہو، آپ کے والدین ہیں، بیوی ہے، یا کوئی گرل فرینڈ ہے، کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا لازمی ہے، ہے۔ کوئی کچھ نہ کچھ تو مقصد پیچھے پنہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت شاعری ہو رہی ہوتی ہے، مقصد کے بغیر تو شاعری ہوتی نہیں ہے۔ جب مشاعرے پہ جاتے ہیں تو آپ کی کون سی غزل یا اشعار ایسے ہیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ایک غزل ہے جس میں ایک شعر میرا بہت وائرل ہوا کہ ہجر دے کر تو سبھی مار دیے جاتے ہیں، ہجر دے کر تو سبھی مار دیے جاتے ہیں، ہائے وہ شخص جسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا بات! اس کی ڈیمانڈ بہت آتی ہے، اور اس کے علاوہ احباب کی فرمائش ہوتی ہے ایک غزل کی، ایسے ہوتے ہیں سرے شام نمودار چراغ، ایسے ہوتے ہیں سرے شام نمودار چراغ، جیسے ڈھلتے ہوئے سورج کے عزادار چراغ، ایک ہی آگ میں جلتے ہیں یہاں ہم دونوں، میرا کردار پتنگا تیرا کردار چراغ، کیا بات ہے! کیا بات! ایک ہی آگ میں جلتے ہیں یہاں ہم دونوں، میرا کردار پتنگا تیرا کردار چراغ، کربلا اور بھلا کس کو یہاں کہتے ہیں، کربلا کربلا اور بھلا کس کو یہاں کہتے ہیں، نوکے نیزہ پہ ہے سر اور سرے دار چراغ، کیا بات! کربلا اور بھلا کس کو یہاں کہتے ہیں، نوکے نیزہ پہ ہے سر اور سرے دار چراغ۔ شاعری کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی؟ شاعری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چل رہا، مطلب وہی روزگار کے جو معاملات ہوتے ہیں انہی میں، اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کسی قسم کی کہا جائے نا وہ سرگرمی وہ نہیں ہے۔ نئے آنے والے شاعروں کے لیے جو نئی جنریشن ہے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نئے آنے والوں کے لیے جو شاعر ہیں، اور شاعروں کے لیے بھی اور شاعروں کے علاوہ عام عوام کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہوگا، اور میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں، کتابوں سے دوستی لازمی کریں، اور اہل دانش کی صحبت میں ضرور بیٹھیں۔ یہی چیزیں ہیں، 3 چیزیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور زندگی گزارنے کا اسلوب آتا ہے ہمیں۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ کچھ اپنی غزل یا شعر؟ اس کے لب پر ہے فسوں دل میں ریاکاری ہے، اس کے لب پر ہے فسوں دل میں ریاکاری ہے، یہ محبت تو محبت کی اداکاری ہے، کیا بات! این ممکن ہے چراغوں سے مدد لی جائے، این ممکن ہے چراغوں سے مدد لی جائے، آج کی رات ستاروں پہ بہت بھاری ہے، کیا بات! این ممکن ہے ستاروں سے مدد لی جائے، آج کی رات ستاروں پہ بہت بھاری ہے، یہ میری آنکھ کا دروازہ ہے خستہ کتنا، یہ میری آنکھ کا دروازہ ہے خستہ کتنا، یہ میرے خواب کی ٹوٹی ہوئی الماری ہے، کیا بات! یہ میری آنکھ کا دروازہ ہے خستہ کتنا، یہ میرے خواب کی ٹوٹی ہوئی الماری ہے، میں نے جب اس کو بتایا کہ فراق آئے گا، میں نے جب اس کو بتایا کہ فراق آئے گا، تو میرے دل نے کہا آپ کی تیاری ہے، کیا بات ہے! میں نے جب اس کو بتایا کہ فراق آئے گا، تو میرے دل نے کہا آپ کی تیاری ہے، اس کی باتوں کی مہک زندہ ہے دل میں عارب، اس کے لہجے کا فسوں آج تلک طاری ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات!